ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے، یہاں پر لاکھ روپے تنخواہ لینے والا بندہ 8,000 روپے والے ملازم سے رشوت مانگتا ہے۔ یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا۔ اور پھر آپ سزا کی بات کر رہے ہو، میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کو سماج میں ننگا کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے اگر اپنی جائز مانگ لے کے آفیسر کسی بھی شخص کے پاس جاتا ہے، کسی بھی سرکاری ملازم کے پاس جاتا ہے، اتنا گر جاتے ہیں لوگ کہ وہ پھر ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا ریچارج کراؤ یا وہ کراؤ یا یہ کراؤ۔ لائے گا کہاں سے بچہ؟ کہاں سے لائے گا بچہ؟ چوری کرنی ہوگی نا اس کو، وہ تو جیب کاٹے گا کسی کی، اور کیا کرے گا وہ۔ یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا، اور ایسے لوگوں کو میرے خیال میں سخت سزا ہونی چاہیے۔ جو گندگی دکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہے، گندے کام بہت خوبصورت ہوتے ہیں دکھنے میں، جی جی، اس لیے بندہ ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایمان والا ہو، اگر اس کی تربیت سماج میں اچھی ہوئی ہو، اگر اس کے گھر میں اس کی تربیت اچھی ہوئی ہو، پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ جی سر، یہ اسی لیے یہ چیزیں ہیں کہ ہماری تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے۔ نہیں ہوئی ہے۔ اور سکولوں میں یا کوئی ادارہ ہو دیکھنے والے تو ہم ہی ہیں۔ دیکھیے آپ نے زڑیو کی بات بولی، آپ نے آفیسرز کی بات بولی، لیکن جو آن سپاٹ وہاں پہ موجود ہے بندہ جو کام پہ لگا ہے، اگر اس میں اللہ کا خوف نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، زڑیو کیا کرے گا اس کو؟ دیکھیے ہر ایک کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ میرے لیے کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ بندہ خراب کام کر رہا ہے اس لیے میں بھی کروں، یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ جواز یہ ہے کہ اگر وہ بندہ خراب کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، میں نے اس کو ٹوکنا ہے، لیکن اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور ویسٹرن سوسائٹیز میں یہی ایک ماپ دنڈ ہے کسی انسان کو پرکھنے کا۔ وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ غلط کر رہا ہے اس لیے میں بھی غلط کر رہا ہوں، ان کی اپنی کانشنس ہوتی ہے۔ کال آتا ہے مجھے کہ جب آپ مسئلے پہ بیٹھیں تو اپنے رب سے کبھی عقل نہیں مانگنا، اس سے مانگنا مجھے تقدیر دے دے۔ میں نے عقل والوں کو تقدیر والوں کے ساتھ نوکری کرتے دیکھا ہے۔ بالکل بالکل، او ہو، عقل والوں کو میں نے تقدیر والوں کے ہاں نوکری کرتا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن عقل کا اپنا ایک وزن ہے۔ عقل والا جو ہوتا ہے وہ مشورہ دے سکتا ہے، بالکل، وہ اچھی بات لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ہم پر یہ لازم ہے، سماج میں جو بھی کسی بھی مکتب فکر سے کوئی بھی کام کرتا ہو، کسی بھی چیز کے ساتھ جڑا ہو، اگر اس میں ذرا بھر بھی ایمانداری ہے وہ کبھی نہیں بھٹکے گا۔ جی ناظرین آداب، آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے حاجی گلا احمد بیگ صاحب کو، جو ریٹائرڈ پرنسپل رہے ہیں محکمہ ایجوکیشن میں، محکمہ تعلیم میں، مگر ساتھ ساتھ یہ ایک سماجی کارکن بھی رہے ہیں۔ انہوں نے سماج میں بڑی بڑی خدمات بھی انجام دیے ہیں۔ بیگ صاحب تاجر بھی رہے ہیں اور تجارت اس وقت بھی کر رہے ہیں۔ بیگ صاحب کی دلچسپی، بیگ صاحب سپورٹس مین بھی رہے ہیں، ان کی دلچسپی کھیل کود سے بچپن ہی سے تھی۔ تو بیگ صاحب کو آج ہم نے جو اس ملاقات کے پروگرام میں دعوت دی ہے، بیگ صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے ان کی حالات زندگی، انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کہاں سے کی ہے، اور شروعات کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو تعلیمات وغیرہ حاصل کی ہے کہاں سے کی ہے، اور تعلیم کے بحثیت ایک ماہر تعلیم جو رہے ہیں یہ ان کے تجربات وغیرہ کیا رہے ہیں پڑھنے اور پڑھانے میں وغیرہ وغیرہ میں۔ لیکن سب سے پہلے ہم بیگ صاحب سے عرض کریں گے کہ وہ اپنی شروعات تعارف کے ساتھ پیش کریں گے، زندگی کا کہاں سے انہوں نے شروع کی ہے شروعات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
मोहतरम गुलाम हसन साहब, मैं सोपोर में पैदा हुआ हूँ। 1954 मेरी पैदाइश का साल है। बटपोरा में मेरा जन्म हुआ, जिसको लोग इस वजह से भी जानते हैं कि यहाँ कसीर तादाद हिंदुओं की मुकीम थी। इसके अलावा ये बटपोरा आज की तारीख़ में 8 महलों पर मुश्तमिल है, जो अशपीर से शुरू होके महल खुशाल मतू तक इख्तिताम पजीर होता है। मेरा जन्म इसी बटपोरा में हुआ। जहाँ तक मेरी तालीम का ताल्लुक़ है, उसका अहाता करने से पहले बताऊं आपको कि हमारे किबला वालिद साहब एक ताजिर थे और उस वक्त हमारी तिजारत महल मुस्लिम पीर, जिसको दादर भी बोलते हैं, वहाँ पर हमारी दुकान हुआ करती थी। ये मैं आपको सन 1963 की बात बता रहा हूँ, जब मैं करीबन 8 या 9 साल का था। उससे पहले ही मेरे ख़्याल में 4 साल की उम्र में मेरा दाखिला कराया गया सोपोर के एक अच्छे स्कूल में, जो कि उस वक्त तालिबात के नाम से मौसूम था और बीच सोपोर बाज़ार में था, जहाँ कभी उसकी निचली मंजिल पे बाटा की दुकान हुआ करती थी। वहाँ पर हमारे मेन बाज़ार में, बिल्कुल, वहाँ पर हमारे बहुत अच्छे शफीक उस्ताद थे, मोहतरम गुलामुद्दीन अंग्रेज़ साहब। वो मेरे वालिद के दोस्त भी हुआ करते थे। मेरा एडमिशन वहाँ कराया गया। उस वक्त बच्चों की तादाद वहाँ पर कलील ही थी और स्कूल भी छोटा ही था, लगभग 2-3 कमरों पर मुश्तमिल था। लेकिन गुलामुद्दीन साहब की मेहनत, अल्लाह उनको जवाहिर रहमत में जगह दे दे, उनकी अनथक कोशिशों से उस स्कूल में उस वक्त जितने भी बच्चे पढ़ते थे, तलबा भी और तालिबात भी, वो काफ़ी हद तक आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब सोपोर में स्कूल बहुत कम हुआ करते थे, ख़ासकर प्राइवेट में बहुत कम होते थे। और इन्हीं प्राइवेट स्कूलों में ये एक स्कूल था जो जमाती इस्लामी के बैनर तले काम करता था। इस स्कूल में मैंने लगभग 3री जमात तक तालीम हासिल कर ली। उसके बाद वालिद साहब ने दुकान शिफ्ट की वहाँ से और वो छोटा बाज़ार में गए, बिल्कुल नुक्कड़ पर, खुशाल मुत्तू के नुक्कड़ पर, जहाँ पर आजकल एक नानवाई की दुकान हुआ करती है। तो इस वजह से, क्योंकि मैं अकेला था, एक अकलौती औलाद था अपने माँ बाप का, इसलिए कुछ ज़्यादा ही शफ़क़त थी उनको मुझसे जुदा नहीं हो पाते थे। इसलिए मुझे जामिया मस्जिद के नज़दीक, पुरानी जामिया मस्जिद के नज़दीक इस्लामिया स्कूल हुआ करता था, वहाँ पर मेरा दाखिला कराया गया। चूँकि मैंने 3री जमात पास कर ली थी, अब मुझे 4थी में जाना था। उन्होंने वहाँ पर मेरा एग्ज़ाम किया और मेरे लिए ये कहा कि आप न 4थी में दाखिल होंगे न 5वीं में दाखिल होंगे, सीधे आपका दाखिला 6ठी जमात में कराते हैं। इस तरह उन्होंने मेरा दाखिला 6ठी में करा लिया और वहाँ मैं ज़ेर तालीम हो गया। उसके बाद मैंने वहाँ पर 8वीं जमात का इम्तिहान पास किया। उसके बाद उन्होंने वो स्कूल शिफ्ट किया, वो नूरगाह मुंतकिल हो गया।
نورگاہ میں ہم نے 9ویں جماعت میں داخلہ حاصل کر لیا اور اس کے بعد 10ویں جماعت کا امتحان بھی وہاں پر ہی پاس کر لیا۔ یہ میں آپ کو 1971 کی بات بتا رہا ہوں، یعنی کہ 63 میں نے سفر شروع کیا، 71 تک میں نورگاہ سکول میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ تو اس طرح میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ان دنوں پی یو سی ہوا کرتا تھا، وہ کالج میں ہوتا تھا، تو ہم نے کالج میں داخلہ کیا اور پھر وہاں پر 72, 73, 74 اور 75 کے لاسٹ تک یا 76 کے سٹارٹ تک میں کالج سے فارغ ہوا اور میں نے گریجویشن اپنی مکمل کر لی۔ اس کے بعد 76 میں میں نے پھر ایڈمیشن لیا سری نگر میں یونیورسٹی میں LLB میں۔ وہاں پر میں 1 سال رہا، لیکن اپنے والد کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے مجھے وہ سلسلہ وہاں ہی روک دینا پڑا اور میں گھر واپس آ گیا۔ یہاں سے میں نے پھر MET میں داخلہ کرایا اپنا B.Ed میں 1977 میں نے B.Ed میں داخلہ لیا اور اس طرح 1977 کے اختتام تک میں نے B.Ed اپنا کورس مکمل کر لیا۔ اس کے بعد میں MA کے لیے چلا گیا۔ MA میں نے 2 سبجیکٹس میں کیا، ایک میں ریگولر کر لیا، ایجوکیشن میں پرائیویٹ کر لیا اور پولیٹیکل سائنس میں ریگولر کر لیا کشمیر یونیورسٹی کے مادھیم سے۔ اس کے بعد 1979 میں 1979 مارچ میں میرا تقرر ہوا محکمہ تعلیم میں۔ اس وقت یہاں پر DC ہوا کرتے تھے عبدالحمید خان، کافی مشہور شخصیت تھے وہ۔ یہ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کی اہمیت اس وقت کتنی تھی اور بہت کم تعداد میں بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ حالانکہ سوپور ایک ہب تھا اس وقت تعلیم کا، کیونکہ علاقہ بہت وسیع تھا، سوپور تحصیل بھی کافی وسیع ہے، لیکن کالج کا جہاں تک تعلق ہے، یہاں پر دور دراز علاقوں سے لڑکے آیا کرتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مثلاً گریز سے یہاں لڑکے ہوتے تھے، کرنا سے یہاں لڑکے ہوتے تھے، کپواڑہ کے مسل سیکٹر سے یہاں لڑکے ہوتے تھے، وہ یہاں ہاسٹل میں یہاں پذیر ہوتے تھے اور یہاں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ تو بیچ میں ہی میں نے بات کر دی کیونکہ یہ پوائنٹ مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد میرا تقرر ہوا 1979 میں ایجوکیشن میں ڈپارٹمنٹ میں بعثت استاد، اور میری پہلی پوسٹنگ مڈل سکول اچھبل میں ہوئی۔ ایک بات میں یہاں بتاتا چلوں، جو میں نے خان صاحب کا ذکر کر لیا آپ سے، حمید خان کا جو DC ہوتے تھے، 1978 کے نومبر میں ہم اس کے پاس گئے۔ ہم نے ان سے کہا سر ہم نے فارم بھرا ہے B.Ed کا، یہ نوکری کے لیے استاد کا، آپ ہمیں نوکری دے دیجئے۔ ان کا کہنا تھا دیکھیے آپ کل ملا کر اس وقت ڈسٹرکٹ میں 29 ہی اسپیرنٹ ہو، اسٹوڈنٹس ہو یا جاب کے اسپیرنٹ ہو جنہوں نے اپلائی کیا ہے استاد پوسٹ کے لیے، اور میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ میں مارچ کے شروع ہوتے ہی آپ کی لسٹ اجرا کروں گا، اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہ کسی میٹرک کو لوں گا نہ کسی B.Ed یا M.Ed کو چھوڑوں گا۔ چونکہ ہم نے DC صاحب تھے، ہم نے ان کی بات کا اعتبار کیا، تو مارچ تک ہم نے انتظار کیا، تو مارچ میں بالکل وعدے کے مطابق ہمارا لسٹ منظر عام پہ آ گیا تھا اور ہماری تقرری محکمہ تعلیم میں ہوئی، اور میری پوسٹنگ اچھبل میں ہوئی، مڈل سکول اچھبل میں۔ یہاں سے میری
تعلیمی سفر کا یعنی کہ استاد کے سفر کا آغاز ہوا. پھر آگے آپ جب ریٹائرمنٹ تک سبکدوشی تک پہنچے ہیں نا آپ, جی سر, تو آپ کی ترقی ہوتی رہی, تو اس دوران ڈیوٹیاں بھی بدلتی رہی. ڈیوٹیاں بدلتی رہیں. کبھی میں اچبل میں ہوا کرتا تھا, تو کبھی یہ تو ایک سائیڈ ہوا, اور دوسرا سائیڈ ہوا یہاں سے ملپورہ مپن پورہ, وہاں پر بھی میں نے ڈیوٹی دی ہے. اور پھر آ کے میں آرم پورہ میں نے نوکری کر لی. اس کے بعد پھر میرا شفٹ ہو گیا ہائی اسکول نوپورہ میں, اور کافی دیر تک ویسے استاد میں نوپورہ ہائی اسکول میں اپنے فرائض انجام دیتا رہا. اچھا بیگ صاحب, ایک بات جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ کہ جب گریز سے اسٹوڈنٹ یا طالب علم سوپور آ رہے تھے پڑھائی حاصل کرنے کے لیے, پڑھائی کے لیے, یا کیرن کرنا سے یہاں آ رہے تھے, اس وقت ڈسٹرکٹ میں شاید 2 ڈگری کالج تھے, ایک بارہمولہ ایک سوپور, بالکل 2 ہی ڈگری کالج بالکل تھے. بالکل دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں تھے, جی, اور یہاں ہاسٹل میں وہ رہا کرتے تھے, اور پرائیویٹ بھی وہ ڈیرا وغیرہ بالکل لیا کرتے تھے. بالکل ایک لمبا عرصہ تھا وہ تعلیم کے لیے بے شک جو جوجھ رہے تھے اسٹوڈنٹ, جن پر وہ باری گزر رہا تھا, گریز سے یہاں آنا, تلیر سے یہاں آنا, کیرن کرنا سے یہاں آنا, پھر یہاں پہ جگہ رہنے کھانے پینے کی وہ جگہ تلاش کرنا یا ہاسٹل وغیرہ. اچھا, یہ تو ایک کاردار والا معاملہ ہے نا. اچھا, اسی دور میں آپ نے پڑھائی کی ہے. اچھا, یہ پڑھائی جو آپ نے شروع کی ہے مین بازار سے, ایک چھوٹے سے سکول سے, 3 کمروں والے سکول سے, پھر آپ نورگاہ چلے گئے ہیں جو جامع مسجد کے ساتھ منسلک تھا, وہاں چلے گئے ہیں. پھر آپ ڈگری کالج چلے گئے ہیں, پھر آپ نے بی ایڈ کیا ہے یا ایم ایڈ کیا ہے. بالکل. ہاں, اس دور میں جو کافی سختی کا دور تھا, آپ نے کیا محسوس کیا جب تلیل سے لوگ آ رہے تھے, گریز سے لوگ آ رہے تھے یہاں پڑھائی حاصل کرنے کے لیے؟ تو کہیں اس پڑھانے میں آپ کو کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ یا کہیں پیسہ ہوتا تھا, کہیں نہیں ہوتا تھا, کہیں یونیفارم ہوتا, کہیں نہیں ہوتا, یا ایسا ہے کہ لوگ غربت سے جوجھ رہے تھے ان دنوں؟ بالکل, ان دنوں کے جو حالات تھے بالکل وہ اس طرح کے نہیں تھے جو آج معاشی وسعت ہے, صحیح بات, اقتصادی حالت ٹھیک ہے لوگوں کی, تو ایسے حالات نہیں تھے ان دنوں. ہاں, تو بالکل. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں تو اس سلسلے میں یہ کہوں گا, کوئی مثال؟ یہ میں مثال کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. یہ جو بچے آ رہے تھے کافی دور دراز علاقوں سے, گریز سے آتے تھے, ٹنگڈار سے آتے تھے, یا مسل سے آتے تھے, یا اور بھی دور دراز علاقے ہیں, اوڑی سے آتے تھے, وہ سوپور آتے تھے. کیونکہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ سوپور ایجوکیشن کا ایک ہب تھا, اور پہلا ایگریکلچر کالج بھی یہاں ہی تھا سوپور میں, وہ بھی اسی گورنمنٹ ڈگری کالج کے ساتھ ہی تھا, اور ہاسٹل بھی یہاں ہی ہوا کرتا تھا, اس لیے لوگ اوڑی سے بھی یہاں آتے تھے. جی. اب دور دراز علاقوں سے یہاں پر آنے کا ایک تو مقصد یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی. اگر وہاں فیسلٹی اویلیبل ہوتی تو پھر یہاں نہیں آتے, چونکہ وہاں وہ فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ ایک قدرتی امر ہے, قدرتی بات ہے کہ دیکھا دیکھی میں, یا جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں, مثلاً ایک گاؤں میں ایک فیملی کے 2 بچے کسی جاب میں چلے جاتے ہیں, یا پڑھائی میں جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ اس علاقے کے, اس گاؤں کے جتنے بھی باقی لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک خاص قسم کا رجحان پیدا ہوتا ہے, رشک پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ گیا, ہم کیوں نہ جائیں. خرچے کی بات نہیں ہوتی ہے. جب انسان میں ایک چیز کی کشش ہو, کوشش ہو, یا اس میں یہ لگن ہو, تو پھر اللہ اس کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے. چونکہ یہ علاقے ظاہری طور پر ہمیں پسماندہ دکھتے ہیں, لیکن ان میں ایجوکیشن کو بڑھاوا دینے کی بہت حد تک حص موجود ہے. یہ کسی بھی ایسے موقع کو نہیں چھوڑتے
جس میں بچوں کے حوالے سے، ان کی پڑھائی لکھائی کے حوالے سے کوئی کام نہ کر گزرتے ہوں. اس لیے شروع سے ہی، کیونکہ ان کو ڈیرا بھی یہاں اویلیبل ہوتا تھا، ان کو یہاں پر کالج میں ہاسٹل بھی ہوا کرتا تھا، اور پھر سوپور کے لوگ یا وہ بستی پرانی ہوتی تھی. سوپور کیا تھا؟ دریاؤں کے 2 کناروں پر سوپور آباد تھا. پار والا سائڈ چھان کھن سے جامعہ قدیم تک، ہاتھی شاہ تک، اور یہ والا سائڈ اشی پیر سے خوشحال متو تک. اسی میں یہ لوگ سما جاتے تھے. جس کسی کو ہاسٹل میں اکاموڈیشن نہیں ملتی تھی وہ ہمارے گھروں میں رہتے. میرے گھر میں کرنا کے بچے پڑھتے تھے، میرے گھر میں گریز کے بچے پڑھتے تھے، کیونکہ میں بھی کالج میں تھا، اس لیے ان سے میرا کافی دوستانہ ہو گیا، تو پڑھتے تھے. اس وقت یہ نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کا بچہ ہے، وہ تیسرے کا بچہ ہے، وہ فلانی کا بچہ ہے. ان دنوں وہ وقت ہی ایسا تھا کہ لوگ بہت ہی پیار سے، محبت سے رہتے تھے، اور یہ بالکل نہیں ہوتا تھا کہ یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے. ان بچوں کو بھی اپنا ہی سمجھتے تھے، اپنائیت سے ان کو ہر ایک چیز مہیا کرتے تھے. اچھا بیگ صاحب، بحثیت استاد آپ محکمہ تعلیم میں رہے ہیں، ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے آپ نے کام کیا ہے محکمہ تعلیم میں. جی. آپ سے یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایک استاد کا کیا رول ہے سماج میں؟ سماج میں استاد کا رول بہت ہی اہم ہوتا ہے. ہم سماج کا تصور بھی استاد کی مداخلت کے بغیر نہیں کر سکتے. ایک لازمی ملزوم جز ہے استاد ایک سماج کے لیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاں تک سماج کا تعلق ہے، اگر سماج میں استاد کو وہ مقام ملتا ہے جس کا وہ حقدار ہے، تو اس سماج کے وارے نیارے ہوتے ہیں. وہ سماج قابل تقلید ہوتا ہے. اس سماج سے دوسرے لوگوں کو نصیحت ملتی ہے. وہ سماج کافی ترقی کرتا ہے. سماج میں استاد کا رول بہت ہی عام ہے، بہت ہی عام ہے. اور جس سماج میں استادوں نے کام کیا ہے، یا ویسی ورثہ، جس سماج میں سماج نے استاد کو وہ مقام دیا ہے جس کا وہ حقدار ہے، آج کی ڈیٹ میں دنیا کی تاریخ گواہ ہے، اس سماج نے ترقی کی ہے. جی. ہمارے پاس مثال ہے، ہمارے پاس مثال ہے، یورپ کی مثال ہے، ہمارے پاس چائنا کی مثال ہے، ہمارے پاس ترقی پذیر ملکوں کی مثال ہے، یا ترقی یافتہ ملکوں کی مثال ہے، جہاں پر استاد کی قدر اس حد تک ہے کہ وہ صف اول کا بہت ہی اعلیٰ پائے کی شخصیت تصور کیا جاتا ہے. جی. اور جب آپ کسی انسان کو یہ مقام عطا کرتے ہیں، کتنا بھی گیا گزرا ہو وہ انسان، وہ اس معیار پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا بیگ صاحب، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج کے اس دور میں، جس کو کمپیوٹر ایج کہیں ہم، جی، یا ڈیجیٹل ایج کہیں ہم، استاد کا جو مقام ہے اس میں کیا کوئی کمی آئی ہے؟ بالکل کمی آئی ہے. کمی آئی ہے، بالکل ظاہر ہے کمی آئی ہے. اچھا. اور کمی کے اسباب ہیں، اس کے وجوہات ہیں. دیکھیے، ہر ایک چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. آپ ان دو رخوں میں سے ایک کو نہیں چھوڑ سکتے. جب ہم اسکول کی بات کرتے ہیں، اسکول کو ہم چھوٹا سماج بولتے ہیں. بڑے سماج سے نکل کر ایک چھوٹا سماج ہوتا ہے، اس کو ہم سکول کہتے ہیں. کیونکہ یہ سکول ایک ایسی درسگاہ، ایک ایسی دانشگاہ ہوتی ہے جس میں مختلف مکتبہ فکر سے، مختلف طبقات سے، مختلف مذاہب سے بچے آتے ہیں اور ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تو سماج بن گیا. اب اس سکول میں اگر ان بچوں کو، ان لوگوں کو، ان کو اگر اس سماج میں، اس سکول میں ان بچوں کی نشو نما اچھی طرح سے ہو، تو یہ ہو گیا استاد کا رول. اب
دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ استاد نے کچھ اپنے اندر کمیاں پیدا کر دی ہیں جس وجہ سے اس کا معیار سماج میں کم ہو گیا، زوال پذیر ہوا ہے، زوال پذیر ہوا زوال ہے۔ پذیر میں ہوا۔ تو یہاں یہ یہ کہوں، آپ مانتے ہیں؟ یہ میں مانتا ہوں، لیکن پیرنٹس اس میں برابر کے حقدار ہیں، ذمہ وار ہے۔ گاڑی دو پہیوں سے چلتی ہے، جی جی، آپ ایک ہی پہیے سے چلائیں گے نہیں چلے گی۔ ایک بچہ استاد کے پاس سکول میں 8 گھنٹے رہتا ہے، 16 گھنٹے وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ جی، تو 16 گھنٹے میں گھر میں ہو کے اگر اس کے ماں باپ اس کی اچھی طرح سے پرورش نہیں کرتے جی، تو وہی ریفلیکٹ ہوگا سکول میں۔ آپ اکیلے استاد کو بلیم نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا بری کرتا ہوں استاد کو، بالکل نہیں، لیکن آپ اس کو پورا بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں پیرنٹس کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ دیکھیے میں اب چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں گا۔ میاں بیوی گھر میں جھگڑتے ہیں، کبھی ہوتا ہے، ہر ایک گھر میں ہوتا ہے، گالیاں استاد کو پڑتی ہیں۔ جی، اگر میاں بیوی نے کسی بات پہ گھر میں جھگڑا ہو گیا، استاد کہاں سے آ گیا اس میں؟ جی، نہیں جی استاد نے آپ کو نہیں سکھایا ہے۔ جی، استاد کے پاس یہ 6 گھنٹے رہتا ہے، آپ کے پاس یہ 20 گھنٹے ہے۔ آپ نے کیا سنایا اس کو؟ جی، آپ نے کیا سکھایا اس کو؟ ایک بات۔ دوسری بات، اسی بچے کے سامنے گھر میں پیرنٹس ایسی حرکات کرتے ہیں جس سے اس کے ذہن پہ نگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔ جی، مثلا کوئی بندہ مجھے ڈھونڈنے گھر میں آئے، بالکل، ہاں، ناک کر دیا، آواز لگائی، کیا بیگ صاحب گھر میں ہیں؟ میں اپنے بچے کو کہتا ہوں اس کو بولو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ میں اپنے بچے کو بولتا ہوں کہ اس کو بولو میں گھر پر نہیں ہوں۔ کیا تعلیم دی میں نے اس کو؟ جھوٹ، کیا سکھایا میں نے اس کو؟ غیر دانستہ طور پر، غیر شعوری طور پر میں نے اس کو جھوٹ سکھا دیا۔ سکھایا۔ اب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان نہیں دیتے۔ جو معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ ہو، جہاں پر اقدار کی پاسداری ہو، وہ ان چیزوں کو صرف نظر نہیں کرتا۔ بالکل بالکل، نہ صحیح بات۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو۔ یہ ایک اہم کہاوت ہے۔ چائنا میں ایک استاد ایک دفعہ کمرشل میتھ پڑھاتے تھے۔ میتھ میں وہ بولتے تھے، ایک سوال تھا، 8ویں جماعت کے میں پڑھاتا تھا۔ اس نے کہا میں نے ایک گائے 500 روپے کی خریدی۔ میں نے گائے 500 روپے کی خریدی۔ میں انڈین کرنسی کی بات کر رہا ہوں۔ 6 مہینے کے بعد میں نے وہی گائے 5000 روپے میں بیچ دی۔ بالکل سمپل۔ بچوں سے پوچھتا ہے آپ مجھے بتاؤ کہ میں نے کتنا کمایا؟ نفع کمایا۔ ایک چھوٹا بچہ ایک کونے میں بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا بند کر دیجئے ساری سوال کو، یہ تجارت نہیں ہے، یہ میتھ نہیں ہے، یہ تجارت نہیں ہے، یہ چوری ہے، یہ ڈاکہ زنی ہے۔ ایک چیز کو آپ نے 5 روپے میں خریدا، 500 میں خریدا، آپ 5000 میں بیچ رہے ہیں اس کو۔ یہ بزنس نہیں ہو سکتا، جی، یہ کاروبار نہیں ہو سکتا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک چھوٹا بچہ مجھے ایسی سیکھ دے رہا ہے، ایسی نصیحت کر رہا ہے، فوراً اس کا وہ چیپٹر ہی ڈیلیٹ کر دیا گیا، وہ کوشچن ہی ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ اسی چائنا کے ماؤ زے تونگ کے دور میں اس کا شاسن اتنا سنجیدہ اور سخت تھا۔ 2 چھوٹے بچے سکول جا رہے ہیں، بہن اور بھائی۔ بھائی نے تھوکا سڑک پر۔ اب بہن کیا بولتی ہے؟ بہن بولتی ہے ٹیک آؤٹ یور ہینڈکرچیف فرام دا پیکٹ، رب اٹ آف، if comrade Mao will come to know about it, he will get annoyed. اگر کامریڈ ماو کو یہ پتا چلا کہ تم نے سڑک پہ تھوکا، وہ ناراض ہو جائے گا، مارے گا نہیں، ناراض ہو جائے گا۔ He took out his handkerchief from the pocket and rubbed it off. یہ مورلٹی ہوتی ہے۔ جی 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 بیگ صاحب، ایک چیز ہے آپ نے جو کہا ہے کہ سماج بھی اس کا ذمہ دار ہے۔
جو مقام سماج میں حاصل نہیں ہوا ہے ایک استاد کو، سماج بھی اس کا ذمہ دار ہے. بالکل سماج ذمہ دار ہے، کیونکہ استاد سماج کا حصہ ہے، وہ سماج سے ہی آیا ہے. جی جی جی. وہ آسمانی مخلوق تو ہے نہیں. جی 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 بالکل. جی جی. سماج بھی اس کا ذمہ دار ہے، مگر ایک ذمہ داری اور بھی ہے، ایک ذمہ داری اور بھی ہے جس جو سرکار پہ ہم ڈال رہے ہیں، جو سرکار پہ ڈال رہے ہیں. سرکار بھی ایک فریق ہے. سرکار نے استاد کو اپوائنٹ کیا ہے، اس کی تقرری کی ہے، اس کو ڈیوٹی دی ہے، اور سمجھایا بھی ہے کہاں پڑھانا ہے، کیا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. جب ہم 40 سال پہلے کی بات کریں تو ایک استاد کی پرفارمنس، اس کی جو ایکٹیویٹیز، اس کا جو پڑھانا اس کا چیک ہو رہا تھا. بالکل چیک ہو رہا تھا. اس نے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا، اس کا رزلٹ کتنا آ گیا اور کتنے فیل ہو گئے، کتنے پاس ہوئے، یہ چیک ہو رہا تھا. اور اس پرفارمنس کی بنیاد پر اس کو ترقی بھی مل رہی تھی، اور اس کی پے بھی کبھی کبھی ہالٹ کی جاتی تھی، بند بھی کی جاتی تھی، اور انکریمنٹ اس کی روک دی جاتی تھی. اب 40 مجھے نہیں لگتا آج ایسا کوئی سسٹم ہے ایجوکیشن میں، وہ یہ جو ہے وہ سسٹم میں کہ یہ پرفارمنس دیکھی جائے، یہ استادوں کا کام لیا جائے کہ انہوں نے کیا کہ نہیں کیا، جو کام ڈیوٹی ان کو دی ہے کہ نہیں دی ہے، کی ہے کہ نہیں کی ہے. جیسے کہ میں بیگ صاحب آپ کو یہ بتاؤں، آپ ایک کارپینٹر کو لے رہے ہیں، اس کو آپ کام دے رہے ہیں، جب وہ کام مکمل کرتا ہے پھر آپ اس کا چیک کرتے ہیں. بالکل. اس نے کام کیا کہ نہیں کیا، کتنا کیا، یا کیا کتنا کیا. اگر کسی جگہ پہ کوئی غلطی کی ہوتی ہے نا اس نے، تو آپ اس کو چینج کرواتے ہیں، دوبارہ کرواتے ہیں نا. بالکل. پھر آپ اس کو پیسہ دے دیتے ہیں. صحیح بات. پیسہ دے دیتے ہیں. آپ اس کو بولتے ہیں نہیں یہاں خرابی ہوئی ہے، یہاں خرابی ہے، یہاں خرابی، اگر یہ دوبارہ نہیں کریں گے آپ کے پیسے ہم کاٹ دیں گے، پیسہ نہیں دے دیں گے. تب آپ اس کو پیسہ دے دیتے ہیں اس کام کا. اگر سرکار میں اس طرح کا، جو سرکار ان کو کام دے رہا ہے، اس کو وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اگر کیا تو کتنا کیا، اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. تو سیلری تو مل رہی ہے، سیلری تو مل رہی ہے، تو پرابلم کیا ہے پھر؟ استاد کو پرابلم کہاں ہے جب اس کا دیکھا ہی نہیں گیا کہ سیلری مل رہی ہے، اس کو کس بات کی مل رہی ہے. آپ دیکھیے اسکولوں کی حالت دیکھیے سر. بالکل سر. مجھے یہ بات شرم آتی ہے کہنے سے. میرا ڈائریکٹر ایجوکیشن ایک ایسی روم میں بیٹھ کے بھاشن دے رہا ہے. بالکل. اس کا خرچہ، آفس کا خرچہ روز مجھے لگتا ہے 10-20 ہزار کا بالکل ہوگا، اور پیٹرول گاڑی واڑی کا الگ. صحیح. میرا CEO وہ بھی ایسی روم میں اپنا گزارا کرتا ہے. صحیح بات. اس کا بھی خرچہ 5-10 ہزار دن کا ہوگا. صحیح. ڈریجٹ ہے وہاں پہ، قالین ہے، بڑے بڑے فرنیچر ہے، کرسیاں ہیں، ٹیبل ہے وغیرہ ہے. اور میرا زاڈیو آپ دیکھیے، ان کے آفس دیکھیے آپ. مگر اب جب اسکولوں کو دیکھتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ پہ خرچ کرتے ہیں. زاڈیو صاحب اپنے پہ خرچ کرتے ہیں. جو بھی یہ آ رہے ہیں نا فنڈس آ رہے ہیں، ایجوکیشن کے جو فنڈس آ رہے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ پہ خرچ کرتے ہیں، اسکولوں پہ نہیں خرچ کرتے. بالکل. میں آپ کو ایسے اسکول دکھاؤں گا جہاں پہ لوگ جوا کھیلتے ہیں، جہاں پہ لوگ ڈرگس کرتے ہیں، جہاں نہ کھڑکیاں ہیں، نہ دروازے ہیں، نہ چھت ہے. بچے پڑھے تو پڑھے کہاں؟ صحیح بات. پڑھے کہاں؟ یہ جب حال ہے اسکولوں کا. کچھ سکولوں میں مویشیوں کو پالا جا رہا ہے، وہاں پہ وہ باندھے جا رہے ہیں. بالکل. گاؤں کھانے طبیلے کا کام لے رہے ہیں. ایسے بھی سکول ہے. اسی لیے میں نے کہا جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے سرکار اور سماج آئینہ، اس کی ذمہ دار سوسائٹی بھی ہے. میں اس بات کو نہیں الگ کرتا ہوں اس سے، سوسائٹی بھی اس کی ذمہ دار ہے. اگر ایک سول سرونٹ کو کام دیا گیا ہے، وہ سول سرونٹ ہے. بالکل. یعنی کہ ہم سول ہے، وہ سرونٹ ہے، وہ عوام کا سرونٹ ہے. وہ میرا آفیسر نہیں ہے. نہیں، مجھے اسے کام لینا ہے. بالکل. میرا بھی یہ فرض بنتا ہے، افسر نہیں، اسے کام لینا ہے. اگر کھڑکی اسکول کی گئی کہاں، استاد سے پوچھنا ہے. نہیں پوچھنا ہے تو پھر خدا ہی حافظ، اللہ ہی حافظ. اس کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے سماج میں بہت حد تک مارل ڈیگریڈیشن ہے. مارلٹی کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے. بس
دوڑ لگی ہے پیسہ کمانے کی، چاہے آفیسر لیول پر پیسہ کمانا ہو، سبارڈینیٹ لیول پر پیسہ کمانا ہو، یا اسکول کے شاشک جو لڑا رہے ہیں ان کو پیسہ کمانا ہو. اور گورنمنٹ میرے خیال میں سادن پیدا کرتی ہے کہ پیسہ کمائے، کس طرح کمائے انسان. یہ گورنمنٹ کی ایجاد کردہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی کیسے پیسے کمائے جائے. چونکہ سماج میں مختلف مکتب فکر کے لوگ رہتے ہیں، سب کو ہم ٹھیک نہیں کہہ سکتے، سب کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن پرانی کہاوت ہے ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے. اگر ایک بندہ سکول میں ایسا ہو جس کی نیت صاف نہ ہو، وہ اپنی اس غلط نیت کی بنا پر پورے سٹاف کو گندا کر دیتا ہے. کیونکہ یہ گندگی جو ہے نا، یہ گندگی دکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہے، گندگی دکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہے، گندے کام بہت خوبصورت ہوتے ہیں دکھنے میں، اس لیے بندہ ان کی طرف مائل ہوتا ہے. لیکن اگر ایمان والا ہو، اگر اس کی تربیت سماج میں اچھی ہوئی ہو، اگر اس کے گھر میں اس کی تربیت اچھی ہوئی ہو، پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی. یہ اسی لیے یہ چیزیں ہیں کہ ہماری تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے. اور سکولوں میں یا کوئی ادارہ ہو دیکھنے والے تو ہم ہی ہیں. دیکھیے آپ نے زڑیوں کی بات بولی، آپ نے آفیسرز کی بات بولی، لیکن جو آن سپاٹ وہاں پہ موجود ہے بندہ جو کام پہ لگا ہے، اگر اس میں اللہ کا خوف نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، زڑیوں کیا کرے گا اس کو؟ دیکھیے ہر ایک کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. یہ میرے لیے کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ بندہ خراب کام کر رہا ہے اس لیے میں بھی کروں، یہ کوئی جواز نہیں ہے. جواز یہ ہے کہ اگر وہ بندہ خراب کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، میں نے اس کو ٹوکنا ہے، لیکن اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اور ویسٹرن سوسائٹیز میں یہی ایک ماپ ڈنڈ ہے کسی انسان کو پرکھنے کا. وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ غلط کر رہا ہے اس لیے میں بھی غلط کر رہا ہوں. ان کی اپنی کانشنس ہوتی ہے، وہ اسی کانشنس کے حساب سے چلتے ہیں. اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں پیچھے ہیں، ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم دوسروں کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ہم دوسروں کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اس لیے پریشان ہوتے ہیں. اور اپنے کام میں ہم ایماندار نہیں ہیں. بالکل کہاں ہوں گے جب ہم اندھی تقلید کرتے ہیں، جب ہم کمپٹیشن میں آتے ہیں، فضول میں ہم کمپٹیشن میں آتے ہیں. مجھے آپ کو ایک کال یاد آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا ایک کال یاد آتا ہے مجھے کہ جب آپ مسئلے پہ بیٹھیں تو اپنے رب سے کبھی عقل نہیں مانگنا، اس سے مانگنا مجھے تقدیر دے دے. میں نے عقل والوں کو تقدیر والوں کے ساتھ نوکری کرتے دیکھا ہے. بالکل عقل والوں کو میں نے تقدیر والوں کے ہاں نوکری کرتا دیکھا. سبحان اللہ. لیکن عقل کا اپنا ایک وزن ہے. عقل والا جو ہوتا ہے وہ مشورہ دے سکتا ہے، بالکل وہ اچھی بات لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. اس لیے ہم پر یہ لازم ہے، سماج میں جو بھی کسی بھی مکتب فکر سے کوئی بھی کام کرتا ہو، کسی بھی چیز کے ساتھ جڑا ہو، اگر اس میں ذرا بر بھی ایمانداری ہے وہ کبھی نہیں بھٹکے گا. جی. اچھا بیگ صاحب، آپ نے پڑھائی کی ہے، شروع سے آپ نے پرائیویٹ اسکول میں پڑھائی کی ہے، ایڈمیشن لیا ہے پرائیویٹ اسکول میں. وہ جو دور تھا، اس دور میں سرکاری اسکولوں میں بھی اعلیٰ تعلیم مل رہی ہے. بالکل. آپ نے یہ پرائیویٹ اسکول کیوں کیا سلیکٹ؟ چونکہ اس وقت ایسا تھا، میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ جو طالبات کا سکول تھا چوک میں ادھر سوپور مارکیٹ میں، محی الدین صاحب وہاں پر اکیلے ٹیچر تھے. بس ایک اکیلے ٹیچر تھے، اس سکول کو چلاتے تھے. وہ 5 کلاس چلا رہا، 5 کلاس چلاتے تھے اکیلے، اور 5 کلاس کے 25 سبجیکٹ وہ پڑھا رہے تھے، اور بچوں کے منہ بھی دھوتے تھے، ان کو ساتھ ان کے پاخانے بھی ساتھ چلتے تھے. اتنی ڈیڈیکیشن تھی ان میں کہ پورے سکول کا نظام وہ خود چلاتے تھے. ماشاءاللہ. اتنی اچھی شخصیت کہاں ملیں گے ایسے لوگ، ہمیں کہیں نہیں ملیں گے ہمیں ایسے لوگ. پھر آپ نے چونکہ وہ میرے والد مجھے بچے کو کیا پتہ ہوتا ہے، چونکہ وہ میرے والد کے دوست تھے. جی. تو میرے والد کے اچھے دوست تھے. انہوں نے میرے والد کو کہا اس کو لاؤ ہمارے اس کے درسگاہ میں درج کرو. تو یہ سبب بنا میرا پرائیویٹ اسکول میں جانے کا. جی. اچھا
ہر ایک جب میں نے کہیں اسکولوں پہ دیکھا ہے وہاں پہ بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے من الظلمات الی النور. بالکل 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 صحیح بات. تعلیم نور ہے. نور ہے, یہ ظلمات سے نکالے گا, اندھیرے سے نکالے گا, ظلمات سے نکالے گا. بالکل بالکل. اچھا, یہ ایک سلوگن ہے جو ہوتا ہے یہاں پہ. اچھا, آپ اس تعلیم کو کیا درجہ دے رہے ہیں, کون سا درجہ دے رہے ہیں سوسائٹی میں, سماج میں, یا دیکھیے میں آپ کو میں عرض کروں آپ کو, ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو چین بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے. اس وقت تو گاڑی کا کوئی سادھن تھا ہی نہیں. بالکل. ہاں بالکل. نہ ٹانگا تھا, نہ گاڑی تھا, نہ کچھ تھا. جب انہوں نے یہ بات کہی کہ تو خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہے, یہ بالکل کتنی بڑی بات کہی ہے انہوں نے. تعلیم کا کتنا خاص مقام ہے. بالکل. جب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں تعلیم کا اتنا بڑا مقام ہے تو ہمیں اس چیز کو اپنے اندر لے جانا چاہیے کہ تعلیم کے بغیر انسان نہیں ہوتا. جی. تعلیم ایک نور ہے, واقعی ایک نور ہے. یہ انسان کی ذہنی انسان کو پریشانیوں سے نکالتا ہے, انسان کو ایسے خیالات سے روشناس کراتا ہے جو کہ شاید ان پڑھ کے بس میں نہیں ہوتی. کھرے اور کھوٹے کی تمیز سکھاتی ہے تعلیم. تعلیم نور ہے, واقعی نور ہے. یہ کہنے کی بات. آج کے دور میں اگر انگریز کہتے ہیں یورپ میں نالج از پاور, یا علم بڑی, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں علم بڑی دولت ہے. بالکل. یہ دولت بھی ہے, پاور بھی, دونوں چیز ہے. آج جو ڈیجیٹل ایج ہے یا سائنٹیفک ایج ہے یا کمپیوٹر ایج ہے, تو دیکھا یہی جا رہا ہے کہ یورپ میں جن کے پاس نالج ہے, علم ہے, وہی رول کر رہے ہیں, وہی آگے بڑھ رہے ہیں, وہی دنیا پوری ورلڈ کو ہولڈ کر رہے ہیں. بالکل ہے. بالکل. اگر جس کے پاس علم نہیں ہے, نالج نہیں ہے, تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں. کوئی اس کو کسی کام کا گری ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہیں بالکل ورلڈ میں. اچھا بیگ صاحب, آپ نے محکمہ تعلیم میں بحث سے تھے, ایک ماہر تعلیم کام کیا ہے جو آپ کا دور رہا ہے, تقریباً 30 سال کا رہا ہوگا. 30 سال میں آپ نے کہیں دیکھا کہ محکمہ تعلیم میں رشوت خوری ہو رہی ہے, یا کوئی غلط کام کر رہا ہے کوئی, یا کچھ ایسا کر رہا ہے جس سے آپ کو دکھ لگا؟ بالکل دیکھا, لیکن شروعات کے دنوں میں بالکل نہیں لگا. اچھا. جب ہم نے شروعات کی تھی 1989 میں, 1979 میں, اس کے بعد میں کہوں گا 10-15 سال تک کبھی کوئی رشوت ہمیں نظر نہیں آئی. جی. کبھی کوئی رشوت نظر نہیں آئی. یہ تو 90s کے بعد. جی. 90s کے بعد جب یہاں پر حالات خراب ہو گئے اور پھر دیکھا دیکھی میں لوگوں کے پاس پیسہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے, اگر جائز حلال طریقے سے آئے تو کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اس میں برکت بھی ہوتی ہے. لیکن بہت سارا پیسہ غلط طریقوں سے بھی لوگوں نے کما لیا, لوگوں کے پاس آ گیا. اب دیکھیے انسان کی فطرت میں ہوتا ہے لالچ, ہاؤس. یہ کوئی اس سے کسی کو اس سے مفر نہیں نہیں ہوگا. یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. اب جہاں تک اساتذہ کا تعلق ہے جو سکول میں پڑھاتے ہیں, میرے خیال میں وہ اس سے بری نہیں ہو سکتے. جی. اور پھر جب پمپ کیا پیسہ سروے شکشا ابھیان کے تحت گورنمنٹ نے پمپ کیا پیسہ اس میں. اچھا, وہ پیسہ ٹھیکیداروں کے پاس آ گیا, افسروں کے پاس آ گیا, تو اس میں میرے خیال میں اس کے بعد اس میں کافی حد تک جو یہ پیسہ دوسرے دور کی دوسرے غرض کی آمدنی ہے, اس میں اضافہ ہوا اور لوگ اس کی طرف پڑ گئے, ورنہ اس سے پہلے بالکل نہیں تھا. اس سے پہلے ٹرانسپیرنسی تھی, 1 روپیہ غلط نہیں ہوتا تھا ایجوکیشن میں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میری ایجوکیشن میں تقرری کے پھر تقریباً 20 سال تک. لیکن پچھلے 10 سال جو آخری میں 10 سال تھے, ان میں ہم نے بھی دیکھا کہ اس میں بہت بے ضابط کیا ہے.
بہت بے ضابطگی کیا ہے، اور یہ اس غرض سے بے ضابطگی کیا ہے کہ پیسہ آتا گیا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہا اس پیسے میں، کہاں گیا، کہاں سے آیا، اور پھر اس میں کچھ حد تک کیا میرے خیال میں بہت حد تک حالات بھی یہاں کے ذمہ دار ہیں۔ جب اکاؤنٹیبلٹی تب ہوتی ہے جب حالات ٹھیک ہوں، جب حالات ٹھیک نہیں ہیں تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کا عنصر بھی بہت حد تک غائب رہتا ہے سوسائٹی سے۔ یہ سب ہوتا ہے جب آپ کے سکون میں ہوں، آپ کے حالات ٹھیک ہوں، انوشاسن ہو، ڈسپلن ہو، یہ سب ہوتا ہے۔ میرے خیال میں میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سوسائٹی میں یہ جو کرائم بڑھا ہے، سوسائٹی میں یہ جو رشوت بڑھی ہے، سوسائٹی میں یہ جو ناسور پنپا ہے، اس کے ذمہ وار سوسائٹی میں یہ ہوڑ لگی جو ہے، انسرٹنٹی بھی ہے، نہیں، اور ہوڑ لگی ہے پیسہ کمانے کی، کسی بھی طریقے سے پیسہ کمانا ہے۔ اچھا، اور بینکوں کا بھی اس میں رول ہے، بینکوں کا رول ہے۔ آپ بولیں گے مجھے کس طرح بینکوں کا رول ہے؟ ہمارے زمانے میں جب ہم ایجوکیشن میں کبھی پہلے تو لون ملتا ہی نہیں تھا، وہ لون کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ بھئی آپ کو لون ملے۔ اچھا، آج کی ڈیٹ میں اتنا ایزی ہو گیا پیسہ حاصل کرنا، تو خرچ بھی ایزی ہوگا، خرچ بھی ایزی ہو گیا۔ اچھا بیگ صاحب، ہم رشوت پر بات کر رہے تھے کہ محکمہ تعلیم میں یہ رشوت آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نہیں تھی، پھر آگے یہ رشوت خوری آئی ہے، بے ایمانی آئی ہے، یا وغیرہ وغیرہ کیا ہوا ہے، تو پھر ٹرانسپیرنسی بھی ختم ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ، تو جو مقام ہے آٹومیٹکلی نیچرلی استاد کا مقام بھی گر گیا سماج میں، اس میں تنزل ہوگا، تنزل ہوگا، بالکل تنزل ہوا۔ اچھا آپ مجھے بتائیے سر، ایک بچہ میرے کو ٹیلی فون کر رہا ہے، جی، اسٹوڈنٹ ہے، اس کو ایک این او سی لینی ہے تحصیل آفس سے، جی، تحصیل آفس سے ایک این او سی لینی ہے، اور وہاں اس کو کلرک بول رہا ہے کہ آپ میرے ٹیلی فون کا ریچارج کر دو 300 روپے، 300 روپے ریچارج کر دو، تو پھر میں ابھی آپ کو یہ این او سی دے دوں گا۔ دس از پیتھیٹک۔ بچے نے باپ کو ٹیلی فون کیا، باپ سیکورٹی گارڈ ہے، اس کا 7-8 ہزار 10 ہزار تنخواہ ہوگی، اس کو کیا دے سکتا ہے وہ؟ اچھا، میں نے بچے سے بات کی، بچے سے میں نے کہا آپ اگر آپ کو آج نہیں ملی تو آپ میرے کو بتانا، پھر اس کو نہیں اس دن ملی، پھر دوسرے دن وہ گیا، میں نے اسے کہا کہ آپ تحصیلدار صاحب کے پاس جائے، میں اس کو فون کروں گا، کوئی بات نہیں ہے، مگر بچہ دوبارہ میرے سے بات نہیں کیے ہیں کیونکہ وہ ڈر گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ بالکل، تو دیں گے نہیں دیں گے، تو یہ حال ہے ہماری سوسائٹی کا۔ یہ اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، یہ میرے کو احساس یہ نہیں ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، پڑھائی کر رہا ہے۔ غلام حسن صاحب، کل میرے سے گردوارہ پربندک کمیٹی کا ایک جگجیت سنگھ بات کر رہا تھا، جگجیت سنگھ بات کر رہے تھے میرے سے کل، وہ کہہ رہا تھا جب ہم پڑھائی کر رہے تھے تو کوئی گاڑی والا ہم سے کرایہ نہیں لے رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ میرے بچے ہیں، ہاں ان کو ہم کرایہ کیا لیں گے، یہ ہمارے بچے ہیں، نہیں لے رہا تھا۔ اور یہ بھی دیکھیے، یہ اسی میرے بچے کو یہ کلرک جو تحصیل آفس میں کام کر رہا ہے، 15 سال سے کام کر رہے ہیں، 10 سال سے کام کر رہے ہیں، اور اکھاڑا بنایا انہوں نے وہاں پہ رشوت کا، اور اسے 300 روپے مانگ رہے ہیں۔ اچھا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بیگ صاحب، میں بتاؤں گا، میں نے اس کو دو چیزیں میں آپ کو بولوں گا۔ ایک میں جو بول رہا ہوں سزا جو اس کا ملنا چاہیے، اس کو کمپنسیٹ جسے ہونا چاہیے، اس سے ایک سسپینشن ہے، دوسرا ٹرمینیشن ہے، کون سا اس کو دیں؟ پہلے یہ بتائے کہ آپ یہ کیا ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے، یہ آفسز میں کیا ہو رہا ہے، اس پر بھی آپ تھوڑا بتائیں، اور یہ سزا جو ان کو میں بول رہا ہوں، یہ 2 سزائیں میں لے کر آیا ہوں، ان دو میں سے آپ یہ کیا بتائیں، آپ کون سا دینی چاہیے؟ دیکھیے، سزا تو دینی ہے، یہ ایسا جرم ہے، یہ ایسی بات ہے، ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے، یہاں پر لاکھ روپے تنخواہ لینے والا بندہ 8,000 روپے والے ملازم سے رشوت مانگتا ہے، یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا۔ اور پھر آپ سزا کی بات کر رہے ہو، میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کو سماج میں ننگا کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے
اگر اپنی جائز مانگ لے کے آفیسر کسی بھی شخص کے پاس جاتا ہے, کسی بھی سرکاری ملازم کے پاس جاتا ہے, اتنا گر جاتے ہیں لوگ کہ وہ پھر ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا ریچارج کراؤ یا وہ کراؤ یا یہ کراؤ. لائے گا کہاں سے بچہ؟ کہاں سے لائے گا بچہ؟ چوری کرنی ہوگی نا اس کو, وہ تو جیب کاٹے گا کسی کی, اور کیا کرے گا وہ. یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا. اور ایسے لوگوں کو میرے خیال میں سخت سزا ہونی چاہیے جو ایسا کرتے ہیں, تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو اس سے. یہ بہت غلط بات ہے. بیگ صاحب, مجھے شرم آ رہی ہے اس تحصیل کے آفیسر کو تحصیلدار کہنے سے. مجھے شرم آ رہی ہے. وہ تحصیلدار ہے کیا جس نے اپنے ارد گرد ایک فوج لگائی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فوج کیا کیا کر رہی ہے, یہ کس طرح سے لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں, کس طرح سے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. کہ کسی کو کریں آج نہیں تو کل آ جا, کل نہیں تو پرسوں آ جا, پرسوں ترسوں ایسا ہوتا ہے. جب تک نہ اسے پیسے لیتے ہیں تب تک کام نہیں کر رہے ہیں وہ. یہ تو پرابلم ہے نا ہمارے, یہ ہمارے آفیسروں کا حال ہے. کمروں میں بیٹھے بیٹھے 2 لاکھ 1.5 لاکھ 3 لاکھ کی سیلری لے رہے ہیں وہ. مگر وہ جو پبلک سرونٹ جنہیں ہم سمجھتے ہیں, جنہیں ہم پبلک سرونٹ سمجھتے ہیں, وہ پبلک سرونٹ کہاں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اس میں مجھے تو لگتا ہے احساس ذمہ داری. دیکھیے اس میں میرا یہ ماننا ہے کہ ایک تو احساس ذمہ داری اور پھر آخرت کا تصور. اگر کسی بندے میں آخرت کا تصور نہیں ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. میں تو نٹشل میں آپ کو یہ بولوں گا کہ اگر کسی بندے میں آخرت کا تصور نہیں ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اچھا بیگ صاحب, آخر میں آپ کو بولیں, عرض کریں سر, پرائیویٹ اسکولوں میں جو ٹیچرس ہوتے ہیں جو پڑھاتے ہیں, میں نے یہ نہیں بولوں کہ وہ تعلیم کے لحاظ سے ان کی ڈگریاں کم ہوتی ہیں, ان کی بھی ڈگریاں بھی ٹھیک ہوتی ہیں. کم کہاں ہوتی ہے آج کی ڈیٹ میں, آج کی ڈیٹ میں نہیں ہوتی نا. اور جو گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں ان کی ڈگریاں بھی صحیح ہوتی ہے. وہ بھی پی جی انہوں نے کیا ہوتا ہے, ایم فل کیا ہوتا ہے, پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے, ایم ایڈ بی ایڈ کیا ہوتا ہے. ڈگریاں اچھی ہوتی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہوتی ہے, گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہوتی ہے. اچھا, پھر ہم پریفرنس دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بیچ دیں. اچھا, آپ یقین نہیں کریں گے, ایک اسکول ہے جس میں 28 بچے ہیں جی, اور ٹیچر 15 ہیں. ٹیچر 15 ہیں. جہاں محدین صاحب کی, آپ مرحوم محدین صاحب کی بات کر رہے تھے, وہ 5 کلاسوں کو اکیلا پڑھا رہے تھے. اور آپ یہ بھی دیکھیے 28 بچوں کے لیے 15 ٹیچر ہے, اور 15 ٹیچروں کی سیلری کتنی بنتی ہے؟ 50,000 روپے ایک اسٹوڈنٹ پہ خرچا ہوتا ہے. 50,000 یہ سرکار دے رہی ہے. بالکل, اس سے زیادہ بھی. اور میں اس سے زیادہ بھی. اور مجھے یہ احساس نہیں کہ میں جو پرائیویٹ اسکول کی طرف دیکھ رہا ہوں تو رزلٹ 100%. بالکل, رزلٹ 110%. جب میں اپنے اسکول کی طرف میں سرکاری اسکول کی طرف دیکھ رہا ہوں تو 0, سب فیل. بالکل. اس پر کچھ کیا کہیں گے آپ؟ میں تو بس یہ کہوں گا کہ بھئی اکاؤنٹیبلٹی اور اللہ کا خوف, اور یہ بات کہ بھئی یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے اپنے بچے ہیں. جب ایک استاد کے من میں یہ بات آ جائے کہ یہ جو سرکاری اسکول میں جہاں سے میرا گھر چلتا ہے, یہ بچے میرے اپنے ہیں, اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. جب تک اس کے اندر یہ تاثر گر نہیں کرے گا کہ یہ میرے اپنے بچے ہیں یا ان کی دیکھ ریکھ میری ذمہ داری ہے, میں ان کے عوض پیسہ کماتا ہوں, اور جب تک یہ تصور اس کے اندر نہیں ہے تب تک وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. اور اس سلسلے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ گورنمنٹ پر بھی کافی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی اونچے پدوں پر رہنے والے لوگ ہیں, ہاں, اگر وہ ان کی فرمائش کرے. یہ تو چلو, میں نے بھی کورس کرائے, میں نے بھی لاسٹ تقریباً 10 ایئر اپنی سروس کے وہ سروس شکشا ابھیان میں دے دیے. سروس شکشا ابھیان میں میں ٹیچر ٹرینر رہا ہوں. میں نے بھی اپنی زندگی میں لاسٹ 10 ایئر میں 8-9 سال میں نے بھی اپنی کیریئر کے لاسٹ میں نے ٹیچروں کو پڑھایا. میں بہت دور دراز علاقوں میں جاتا تھا پڑھانے کے لیے. اچھا, وہ آج کی ڈیٹ میں ہزاروں کی تعداد میں نے ٹیچرز کو ٹرین کیا ہوگا. اچھا,
میں ہمیشہ یہی بات ان سے کہتا تھا وہاں پر بھی. ایک تو ہو گیا آپ کی تعلیم کے سبجیکٹ وائز میں پڑھاتا تھا ان کو, یا میرے آر پیز پڑھاتے تھے, یا میں خود پڑھاتا تھا. لیکن میں یہ بھی ان سے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ بھئی ایک بات یاد رکھنا, جب آپ کسی کے بچے کو پڑھائیں گے بے لوث طریقے سے, بلا کسی غرض سے, محض اللہ کی رضا کی خاطر آپ کسی بچے, یاد رکھیے آپ کے بچے بھی پڑھیں گے, آپ کے بچے بھی ترقی کریں گے. یہ یاد رکھیے, کیونکہ وہ کاتب تقدیر وہ ہر ایک چیز لکھتا ہے, لیکن اپنے وقت پر وہ ایسا ڈنڈا مارتا ہے کہ پھر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ مجھے کس قصور کی سزا ملی. جی. اسی لیے ایک مزیدار بات آپ کو بتاؤ غلام حسن صاحب, کہ آپ کو وہاں کی تو بات ہے ہی, آخرت ہمیں یقین ہونا چاہیے بچتے مسلمان, لیکن یہاں بھی بھوگنا پڑتا ہے, یہاں بھگتنا پڑتا ہے, یہاں پر بھی بھگتنا پڑتا ہے. بالکل. آپ کسی سے ٹھیک کریں یہاں ہی بھوگیں گے آپ اس کو, ریٹرن مل رہا ہے, ریٹرن آپ غلط کریں گے یہاں ہی. بالکل. اچھا بیگ صاحب, اس پر ایمان ہونا چاہیے. ایک چیز ہے بیگ صاحب, تھوڑا سرکار کی طرف دیکھیں ہم. سرکار دعویٰ کر رہی ہے ہم نے اس جگہ سے اتنے اینٹی سوشل ایلیمنٹ پکڑے ہیں, اس جگہ سے اتنے ہتھیار پکڑے ہیں, اس جگہ سے یہ ہوا ہے, اس جگہ سے اتنے جواریوں کو پکڑا ہے, اس جگہ سے فلاں کو پکڑا ہے. کیا سرکار کے پاس ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ایسے بے ایمانوں کو پکڑیں, ایسے بے ایمانوں کو ننگا کریں, ایسے بے ایمانوں کو ٹرمینیٹ کیا جائے؟ بالکل. کیا نہیں ہے ایسی ہونی چاہیے پالیسی. دیکھیے, ظلم کو, غلط کو, کسی ناجائز چیز کو جڑ سے اکھاڑنا ہوتا ہے. آپ اس پہ ملہم لگائیں گے, آپ کسی زخم پر ملہم لگائیں گے, اس کا علاج پوری طرح سے نہیں. ایک زخم ہے, آپ پھالی اوپر سے پٹی باندھتے ہیں, لیکن اس پہ وہ ملہم نہیں لگاتے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے, یا اینٹی بایوٹک نہیں دیتے, یا اس میں سیولان کا یا ڈیٹول کا یا کسی اینٹی سیپٹک کا چھڑکاؤ نہیں کرتے, نہیں مرتے, کہاں زخم ٹھیک ہو جائے گا؟ جی. یا ایسے ناسور. اچھا بیگ صاحب, اینٹی کرپشن کا کیا کام ہے پھر کیا کام ہے؟ پھر تو کوئی کام ہی نہیں ہے ان کا. اگر وہ اس جانب توجہ نہیں دیتے پھر تو کوئی کام ہی نہیں. پھر تو اچھا بیگ صاحب, اب اپنے آخری پیغام میں آپ بحیثیت ماہری تعلیم اپنے آخری پیغام میں سوسائٹی کو کیا بتانا چاہتے ہیں, طالب علموں کو کیا بتانا چاہتے ہیں, ان استادوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں سے غیر ذمہ دار ہیں, جو اپنی ذمہ داریاں نہیں لے رہے ہیں, جو سمجھتے نہیں ہیں ہمیں 1.5 لاکھ جو سیلری مل رہی ہے اوپر والا بھی دیکھتا ہے. بالکل دیکھتا ہے. کس لیے مل رہی ہے ان کو, وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں سوسائٹی کو یہ پیغام دوں گا, ایک ناچیز کیا پیغام دے سکتا ہے, لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا کہ اپنے اندر احساس ہونا چاہیے. احساس اس چیز کا کوئی چیز نہیں رہنے والی ہے, سب کو ایک دن جانا ہے. یہ جوانی, یہ لڑک پن, یہ پیسہ, یہ جا, یہ حشمت, یہ دوڑ دھوپ, یہ اچھلنا کودنا, یہ سب کچھ پھر چھن جاتا ہے بندے سے. پھر ایک چیز, پھر پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے کروڑوں روپیہ کمایا جائز یا ناجائز طریقے سے, لیکن زندگی کے آخری پڑاؤ میں آپ گزر رہے ہیں. میں پورے وثوق کے ساتھ آپ سے کہوں گا, پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آ رہا. ہاں, اگر کسی کے ساتھ اچھا کیا ہو, اگر کسی کے کام آئے ہوں, اگر کسی بچے کو پڑھایا ہو اس نیت سے, اس غرض سے کہ یہ کچھ بنے, وہ کام آتا ہے آپ کی. صحیح استاد کا ریسپیکٹ اگر دیکھیں گے نا آپ, کبھی ڈمنش نہیں ہوا ہے, کبھی نہیں کم ہوا ہے. ہمارے پاس مثالیں ہیں استادوں کی جو آج کی ڈیٹ میں یا گئے ہیں اس دنیا سے, ریسپیکٹ سے لوگ ان کا نام لے رہے ہیں. کیوں لے رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے وہ کیا ہے, کر دکھایا ہے. آج کی ایسا بالکل نہیں ہے کہ بھئی آپ دوہرا ماپ ڈنڈ لگائیں.
ایک اپنے بچوں سے، دوسرا دوسروں کے بچے سے. یہ کلاس میں میرے پاس بچے ہیں 50 گھر کے، 40 گھر کے، ان کے ماں باپ تو ساتھ کلاس نہیں آتے. اگر میرے اندر یہ جذبہ ہو کہ بھئی میں نے ان کو اپنی بچوں کی طرح دیکھنا ہے، ان کو صحیح تعلیم دینی ہے، ان کو اچھے افکار سکھانے ہیں. وہ کل مثالیں ہیں ہمارے پاس. جب ہم ملتے ہیں نا کبھی پھر آخری پڑاؤ میں، یا کبھی کوئی اسٹوڈنٹ ملتا ہے، بولتا ہے، ہر ایک اسٹوڈنٹ بولتا ہے کہ فلاں ماسٹر ایسا تھا، فلاں ٹیچر ایسا تھا. نہیں بولتے؟ ہسٹری بن جاتی ہے. ہسٹری بنتے بولتے ہیں. اس سے علاوہ کیا اگر کوئی آپ کی اچھائی گنے، اس کے علاوہ چاہیے کیا؟ چاہیے کیا؟ ہاں. چاہیے کیا آپ چاہیے کو؟ کیا؟ اگر یہ چیز آپ کے اندر ہے، اگر اس چیز کو آپ کے اندر سما گیا ہے، آپ کے اندر ہے یہ چیز، آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے یہ چیز کہ بھئی میں نے کچھ دے کے کچھ پانا ہے، تو پھر ٹھیک ہے. خالی پانی لینا ہی لینا اس سے کام نہیں بنتا، آپ نے کچھ دینا ہے. چلیے ناظرین، آج ہم بیگ صاحب کا جو اس پروگرام میں آئے ہیں، انہوں نے تکلیف گوارا کی ہے پروگرام میں آنے کی. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں پروگرام میں آنے کا. بحثیت ماہر تعلیم انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہے، بہت اچھے مشورے دی ہے، اور انہوں نے سوسائٹی کو بھی ذمہ دار گردانا ہے. بالکل. اور سرکار کو بھی ذمہ دار گردانا ہے، سب سے زیادہ سرکار کو ذمہ دار گردانا ہے. انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، صحیح بات ہے. تو بیگ صاحب انشاءاللہ اگر آئندہ کچھ ہمیں ابھی کہنا باقی رہے گا تو آئندہ انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے، پھر ان سے مشورہ لے لیں گے، اور پھر ان سے ملاقات کریں گے. زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ. السلام علیکم. شکریہ غلام حسن صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پر روبرو ہونے کا. میرے خیال میں آپ کی تشریفی کچھ حد تک ہوئی ہوگی. اگر کچھ باقی رہ گیا ہوگا تو انشاءاللہ تو اگلی ملاقاتوں میں ضرور. ملاقات میں باقی